سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی آخری اور لا ریب کتاب ہے. ہر مسلمان پہ اتنا قرآن سمجھنا فرض ہے جس سے اپنا عقیدہ اور ایمان صحیح کر سکے. آج کا سب سے بڑا فتنہ وہ مادہ پرستی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، وہ اپنے مذہب کی کتاب سے اتنا دور ہیں کہ اگر جائزہ لیا جائے تو اکثریت مسلمانوں کی قرآن کریم سمجھتی بالکل نہیں. تلاوت کی حد تک تلاوت کریں گے، تبرک کی حد تک قرآن پاک کے قریب آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھو قرآن کریم اللہ رب العزت نے بھیجا اور مقصد بیان کیا ہدی للناس، یہ سب کائنات کے لیے ہدایت نامہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی غرض سے پڑھو. آج اگر کسی آدمی کے پاس کسی دوست کا خط آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو کہ یہ وہ زبان نہیں سمجھتا، تو اس خط کو چوم چاٹ کر سونے کے قبر میں اونچی جگہ پہ رکھے گا نہیں. اس وقت تک اس کو سکون نہیں آئے گا جب تک اس خط کو سمجھ نہ لے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے. اور میرے لیے خط آیا تو عام دنیا کے دوست کا اگر خط آئے تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی جب تک اس خط کو سمجھے نہیں اسے سکون نہیں آئے گا. لیکن یہ 30 پارے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ اور ہم سب کے لیے آئے ہیں، اور ان 30 پاروں کا مقصد ہماری زندگی کو سنوارنا ہے، ہماری آخرت کو سنوارنا ہے. لیکن ہم کتنے غافل ہو گئے کہ ہر گپ شپ تو توجہ سے سنتے ہیں، ہر اخبار پڑھنی ہو، خبریں سننی ہوں
یا جھوٹی روایتیں سننی ہوں، حکایات سننی ہوں، تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، اور یہ قرآن کریم ہر گھر میں موجود ہے۔ کبھی یہ تکلیف نہیں کی کہ اس قرآن کو بھی ہم سمجھے کہ اس قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا، کیا حکم دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ قرآن کریم سمجھے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، اور نہ ایمان بن سکتا ہے، نہ ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ ایمان والی کتاب اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں بھیجی ہے۔ ایمان بنتا بھی اسی قرآن کے ذریعے ہے، مضبوط بھی اسی قرآن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے اور پہنچانے میں گزری ہے۔ تو سب سے پہلا جو نکتہ اور بات سمجھنے والی ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ قرآن کوئی ملا کی کتاب ہے، مولویوں کی کتاب ہے۔ نہیں، یہ کتاب ہے ہدی للناس، تمام کائنات کے لیے ہدایت کا سامان، تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، چاہے جیسی بولی، جہاں کا رہنے والا، جس ذہن کا آدمی ہے، ان سب کے لیے قرآن مقدس ہدایت کا پیغام ہے۔ تو یہ ملا صاحب کی کتاب نہیں ہے کہ مسجد والے مولوی کی ڈیوٹی لگا لو بھئی تو سمجھتا رہے اور ہمیں تجھ پہ اعتماد ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں، ہندو مذہب، ہندو عقیدہ رکھنے والے وہ اپنی گرنتھوں کو سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کو آپ دیکھیں، عیسائیوں کا بچہ عیسائی تعلیمات سے واقف ہوگا۔ یہودیت کو دیکھیں، یہودیوں کا ہر بچہ ان کی جو لازم نصاب ہے اس کو وہ سمجھتا ہے، اور بدقسمتی صرف ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہمارے اکثر مولوی بھی قرآن کو نہیں سمجھتے۔ بے شک 4 سورتیں یاد کر کے اور 5 تقریریں یاد کر کے وہ سٹیج کی زینت بنتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے، تو اکثر جب ملا نہیں سمجھتا تو عوام کا تو کہنے کیا۔ تو بہرحال یہاں میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کا اصل موضوع کیا ہے، مرکزی ہدف کیا ہے، موضوع سخن قرآن کا کیا ہے، قرآن کیا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ امام طحاوی نے لکھا القرآن کلہ فی التوحید، یہ قرآن مقدس پورے کا پورا یہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت۔ باقی سب مسائل وہ اس مسئلہ کے تابع ہیں، اور قرآن مقدس کا جو اصل ہدف ہے یہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی پہچان اور معرفت جو قرآن مقدس نے بتائی ہے اس کا نام ہے التوحید۔ اب توحید کیا ہے؟ توحید اللہ کی صفات بیان کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال اور کام اور کمالات بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے، ذکر کرنے کا نام توحید نہیں ہے۔ قرآن کا پورا موضوع توحید ہے، لیکن یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سمندر چلائے، دریا چلائے، اللہ نے کائنات بسائی،
اللہ رزق دیتا ہے، اللہ موت حیات کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کام تو ہیں، لیکن شریعت میں انہیں توحید نہیں کہتے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، بارشیں برسانے والا، سمندر چلانے والا، دریا چلانے والا، اس کائنات کو آباد کرنے والا، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے توحید بیان کی اور ہم توحید مانتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو یہ دھوکہ ہے، توحید اس کا نام نہیں کہ اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا جائے یا افعال کا تذکرہ کیا جائے یا اللہ رب العزت کے کمالات کا تذکرہ کیا جائے۔ وہ کمالات تو ہیں، صفات بھی ہیں، اللہ کے افعال بھی ہیں، لیکن اس کا نام توحید نہیں ہے۔ بے شک۔ آج اکثر دنیا اسی پہ کھڑی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات یا صفات بیان کر کے کہیں گے ہم نے توحید بیان کی۔ تو اس لیے یاد رکھنا ہے توحید میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفی اور ایک ہے اثبات۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو کلمہ توحید کہتی ہیں، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، اور جب نفی اور اثبات مل جائے تو اس کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کے لیے اثبات، مخلوق سے نفی، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اب ہے توحید۔ اور اگر صرف اثبات ہو پھر بھی توحید نہیں، صرف نفی ہو پھر بھی توحید نہیں۔ القرآن کلہ فی التوحید، قرآن پورا مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، اور یہی بات پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، علیک بالتوحید، علیک بالتوحید، میرے بیٹے توحید پہ پکا رہنا، علیک بالتوحید، توحید کو نہ چھوڑنا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ توحید کا مفہوم سمجھو، توحید تب بنے گی کہ ایک اللہ کے لیے اثبات ہوگا، مخلوق سے نفی ہوگی۔ مثلا غیب جاننے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، اب توحید ہے۔ بے شک۔ اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، پکارے سننے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اب ہے توحید۔ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں۔ یوں اگر عنوان ہو تو اس عنوان کو کہتے ہیں توحید، جس میں نفی بھی ہو، جس میں اثبات بھی ہو۔ اور سب سے مشکل بات ہے نفی، اثبات مشکل بات نہیں، جھگڑے پڑتے ہیں نفی پر، رولے اور جھگڑے سب ہوتے ہیں نفی پر۔ تو خیر قرآن پاک پورے کا پورا کس میں ہے؟ توحید میں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آخر سے 2 سورتیں چھوڑ کر پچھلی سورت پڑھی ہے۔ اس سورت کے بعد قرآن پاک کی 2 سورتیں کھڑی ہیں، اور یہ جو سورت ہے یہ مضمون قرآنی کا اختتام ہے۔ پنجابی آکھتے ہیں گل مکدی چکدی کر، لمبا کلام کے بعد گل مکدی چکدی، سمجھ دے ہو مکدی چکدی، سارے آکھتے ہو گل مکا۔
اس صورت میں اللہ نے گل مکدی چکدی کیتی ہے، گل مکا چھڑی ہے۔ 30 پارے گزر کے آ رہا ہے قرآن، شروع ہوا تھا توحید سے، بسم اللہ کی بات سے، اور بسم اللہ کی بات ہی استعانت کی۔ اور مطلب کیا تھا بسم اللہ؟ پہلے یہ بھی سمجھ لو کہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، جب بھی کوئی کام کرتے تو کہتے باب لات کی برکت سے، باب لات اور باب منات کی برکت سے۔ یہ لات ایک بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا، مر گیا، پہلے قبر پہ بیٹھے اور اس کے بعد صورت بنا لی، تو اس لات کو کہتے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی اس کام میں لات اور عزیٰ فقیرنی تھی ان کی، اس کا نام لیتے کہ ان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بسم اللہ نازل کی، اور بسم اللہ کے نازل کرنے کا مقصد تھا کہ جب مومن مباحد کوئی کام شروع کرے وہ کہے بسم اللہ، اللہ ہی کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ ہی کی مدد سے۔ علماء جانتے ہیں یہ جار مجرور مؤخر نکالا گیا ہے، اور مطلب ہے اللہ ہی کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ کی بات سے توحید شروع ہوئی، اور یہ پورا قرآن توحید بیان کرتا رہا اور توحید کے رنگ بدلتے رہے۔ اب اختتام پہ آ کر اس سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ سورت کا نام ہے سورت اخلاص۔ اخلاص کا معنی بھی خالص کر دینا، کوئی میل کچیل نہ چھوڑنا، زنگ دھو ڈالنا اور بالکل کھرا کر دینا، یہ کھرے کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو یہ سورت اخلاص ہے۔ جو آدمی یہ سورت بھی سمجھ جائے اللہ اس کے دل کو زنگ سے دھو دیتا ہے اور اس کے دل کو بالکل کھرا کر دیتا ہے، صاف شفاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے سورت اخلاص۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہاں چند آیات میں مسئلہ توحید کو بیان کیا، اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں قل هو اللہ احد، فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہاں یہ تو مانا آپ نے کرنا تھا اس لیے میں نے کروایا، چلو تم کرو جو مانا تھے۔ اللہ ایک ہے، کیا مانا؟ اللہ ایک ہے۔ مولانا انیس الرحمان صاحب کتنے ہیں؟ 4-5 ہوں گے؟ ایک ہی ہے۔ اسلام آباد ادھر کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ شہباز شریف کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ اللہ ایک ہے، کوئی آدمی دو تو نہیں ہوتا، ہر آدمی ایک ہی ہوتا ہے۔ یار جو نہ سمجھ آئے کعبۃ اللہ بھی ایک ہے یا دو ہے؟ محمد مصطفیٰ ایک ہے یا دو ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، سب ایک ایک ہے۔ تو اللہ ایک ہے کا کیا معنی؟ یہ کون سا تعارف ہوا کہ قل هو اللہ احد؟ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو یہاں یاد رکھنا ایک کے بھی دو معنی، ایک ہے ایک عدد میں جو دو کے مقابلہ میں، تو اس ایک جو دو کے مقابلہ میں ہے وہ عدد کا ایک ہے، یہاں احد وہ نہیں۔ اور ایک کا معنی ایک کا ہے یکتا، یکتا ایک ہے یعنی اس کی مثل کوئی چیز نہیں، ایک ہے یعنی اس کی نظیر کوئی چیز نہیں۔ تو قل هو اللہ احد کا معنی کہ میرے محبوب اعلان کرو
وہ اللہ یکتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں اور وہ کسی جیسا نہیں۔ یہاں یکتا کا یہ معنی کہ کوئی اللہ جیسا نہیں، اللہ کسی جیسا نہیں، وہ یکتا اور بے مثل ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وہ جیسے جانتا ہے ایسے جانتا کوئی نہیں، وہ جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑ کوئی نہیں سکتا، وہ جیسے تصرف کرتا ہے ایسے تصرف کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اس کے حق جیسا کسی کا حق نہیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے اور بے نظیر ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ساری کائنات کے احوال کو دیکھتا ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اس جیسا اور کوئی ہستی بھی نہیں، ہر ایک کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں جو کسی کی قسمت کھوٹی اور کھری کا مالک ہو۔ تو یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ کا تعارف کیسے ہوا۔ قل هو اللہ احد، فرما میرے پیغمبر کہ میرے اللہ جیا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، بولو اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، اسی کو آپ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ تو تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ تنزیہ اللہ تعالی ان کل ما لا یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، اس کا معنی ہے تسبیح۔ سبحان اللہ کا بھی یہی معنی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے، اللہ مخلوق کی ہر شرکت سے بابرا اور پاک ہے۔ تو قل هو اللہ احد، جہاں احد آیا تو اس احد نے بتا دیا کہ اللہ بے مثل ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھے، احد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تجزی نہ ہو سکے، جس میں تقسیم نہ ہو۔ تجزی کا معنی تقسیم، جس کی جزء نہ بن سکے۔ پہلے جتنے مشرکین تھے وہ یہی کہتے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عزیر ابن اللہ ہے، جعلوا لہ من عبادہ جزءا، کسی نے کہا فلان نور من نور اللہ ہے۔ آج بھی یہی مشرک کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے، نور من نور اللہ۔ آپ کی بشریت کا انکار اور نور من نور اللہ پہ زور۔ پرانے مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ نور من نور اللہ ہے، ابن اللہ، اللہ کی جز ہے، عزیر اللہ کی جز ہے۔ اور آج مشرک کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جز ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا مشرک ملا اس نے کہہ دیا کہ معراج جو تھی، یہ معراج کس چیز کا نام ہے؟ کہتے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے کہ معراج والی رات نبی کریم علیہ السلام اپنے آپ سے ملنے گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور کسی نے کہا آنا احمد بلا میم، کہ میں احمد ہوں میم کے بغیر۔ احمد سے میم نکالو کیا بنے گا؟ احد، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو بالکل اللہ کہہ دیا کہ میم کے پردے میں احد آیا، میں احمد بلا میم ہوں۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے
کہ محمد مصطفیٰ یہ تو میم کے پردے میں چھپے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ احد۔ اور دیوان محمد یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں انی عبدہو کی بانسری بجائی ہر دم، وہ سرے محشر سرے عرش انی ان اللہ بن کے نکلیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے کہا انی عبدہو، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں بانسری بجائی، انی عبدہو کی بانسری بجائی، دنیا میں کہا میں بندہ ہوں، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش پہ کیا کہیں گے؟ وہی کہے گا ان اللہ بن کے نکلیں گے کہ میں اللہ ہوں۔ تو یہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا مشرک ہے۔ اور کوئی کہتا ہے معراج والی رات جب نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے تو دونوں ایک بن گئے، اور پھر یہ شعر بھی پڑھتا ہے ہک کے جو فرق کرے وہ مشرک ہے، یعنی یہ اور وہ احمد اور احد ایک بن گئے اور کوئی فرق نہ رہا۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھو کہ احد کہتے ہیں جو تجزی کو قبول نہ کرے، تقسیم نہ ہو۔ تو فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ بتا دے کائنات والوں کو کہ اللہ احد ہے، وہ تجزی سے پاک ہے، تقسیم سے پاک ہے، کوئی اس میں ضم ہو یا وہ کسی میں اترے، اس چیز سے اللہ پاک ہے۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ بندے میں حلول کر کے آتا ہے، اور بعض اس کی بھی مثالیں دیتے ہیں، تو قل هو اللہ احد نے دو نقطے واضح کر دیے کہ اللہ وہ ہے جو مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ کے افعال کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اور اللہ کے حق جیسا کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے احد لا مثل لہ۔ اور دوسرا اللہ تجزی اور تقسیم سے پاک ہے کہ کسی کو اپنی صفات خاصہ عطا کر دے، اللہ بھی غیب دان اور کسی اور کو بھی غیب دان بنا دے، اللہ بھی مختار کل کسی اور کو بھی مختار کل بنا دے، اللہ بھی حاجت روا کسی اور کو بھی حاجت روائی کے اختیارات دے دے۔ احد وہ اس تجزی سے بھی پاک ہے، چاہے تجزی اختیارات میں ہو، تجزی صفات میں ہو، تجزی ذات میں ہو، کسی قسم کی بھی تجزی اور تقسیم سے اللہ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اگلا جملہ ذرا خیال سے پڑھنا ہے، اللہ الصمد۔ یہاں اتنا پہلے ذہن میں رکھ لو، کیوں بات مشکل تو نہیں بن رہی؟ یہ درس قرآن ہے، میں نے یہ سورت سمجھانی ہے، تقریر نہیں کرنی۔ تقریریں تو آسان ہوتی ہیں، کوئی کلابہ کدھر سے لیا اور کوئی کدھر سے، کوئی گپیں، کوئی جھوٹ، کوئی حکایتیں، اور تم کہتے ہو سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن ہے خالص، اللہ الصمد۔ اتنی بات ذہن میں رکھو، لفظ اللہ بھی معرفہ ہے، الصمد بھی معرفہ ہے، اور جہاں دونوں مسندین معرفہ ہو جائیں تو وہاں حصر والا معنی ہوتا ہے، اور حصر والا معنی میں ہی ہوتا ہے۔ حصر والے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ ہی، اور ہی مقابل کس کے ہے؟ بھی کے۔ اور حصر بھی وہ ہوتا ہے جس میں نفی بھی ہو، اس بات بھی۔ اب معنی کرو اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے، اللہ ہی صمد ہے، اور کوئی صمد نہیں، کوئی پیغمبر صمد، کوئی فرشتہ صمد، کوئی زندہ کوئی مردہ صمد، اللہ ہی صمد ہے اور کوئی صمد نہیں۔ ابھی تو سب خوش ہو، لیکن جب میں نے صمد کا معنی کیا پھر میں دیکھوں گا۔ اتنی بات تو مانو، عربی تو مان لو نا، جو کلمہ گو ہے یہ بیچارہ عربی مانتا ہے، اردو نہیں مانتا۔ عربی میں سے قرآن سناؤ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ترجمہ کر دو تو مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، فلاں ہے۔ اور ابو جہل بیچارے کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی زبان عربی تھی، اور وہ محمد مصطفیٰ کے لفظوں کو جیسے سنتا وہ سمجھ جاتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ جہنم میں چلا گیا۔
کہ وہ سمجھ کے نہیں مانا، اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے کہ بغیر سمجھے کے مانتے ہیں، اور کوئی سمجھائے تو پھر لڑتے بھی ہے، پھر ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر ابو جہل سے بھی 4 قدم آگے۔ تو جہاں کہ اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے اور کوئی صمد نہیں۔ یار یہ تو عربی ہے، جہاں تک تو سب کہو، اللہ ہی صمد ہے اور کوئی صمد نہیں۔ اب الصمد کا کیا معنی؟ الصمد کا معنی الذی یصمد الیہ فی الحوائج، صمد وہ ذات کہ مصیبتوں اور حاجتوں میں جس کو پکارا جائے، مصائب اور حاجتوں میں جس کو پکارا جائے، الذی یصمد الیہ فی الحوائج والحوادث۔ سب مفسرین نے الصمد کا معنی کیا، بے شک نیٹ سے نکال لینا، الصمد لکھ کے عربی تفسیریں نکال لینا کہ الصمد کا معنی وہ ہستی جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، جس کو مشکلوں میں پکارا جائے، تو کیا معنی نکلے گا؟ حاجت روا، پکاریں سننے والا، مشکلیں حل کرنے والا۔ اب ذرا معنی حسر والا اور ہی والا کر کے دکھاؤ۔ اللہ الصمد، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی پکاریں سننے والا ہے، اور کوئی پکاریں سننے والا، اور کوئی پکاریں سننے والا، اور کوئی حاجتیں پوری کرنے والا، اور کوئی مشکلیں حل کرنے والا، کوئی فرشتہ بھی پکاریں سننے والا نہیں، کوئی اللہ کا محبوب پیغمبر بھی پکاریں سننے والا نہیں ہے، کیونکہ صمد نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہی الصمد ہے اور کوئی الصمد نہیں۔ تو الصمد کا معنی ذہن میں رکھنا ہے، الذی یصمد الیہ فی الحوائج۔ الصمد وہ ہے کہ جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہی صمد ہے، اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں۔ یہ اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ سے گزر کے یہی پڑھ کے آئے۔ کیا پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، کرو مانا، کرو شاباش، مانا کرو درس میں۔ تیری ہی یا تیری بھی؟ جی، تیری ہی یا تیری بھی؟ تیری ہی عبادت کرتی ہے۔ یہ ہی کیا کہہ رہی ہے؟ اور کسی کی نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتی ہیں۔ ایاک نعبد، 5 وقت کی نمازوں میں یہی اللہ کے سامنے کہتا ہے ایاک نعبد، اختلافی مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مرادیں مانگتے ہیں، حاجتوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، ایاک نعبد میں ہی ہے، تو ایاک نستعین کے معنی میں بھی ہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں نہیں، مدد تو بابے سے بھی مانگیں گے۔ تو میں نے کہا یہی تو عبادت ہے، نہ کر بابے کی عبادت، اور پھر لا الہ الا اللہ چھوڑ دے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اچھا یہاں جو واو آئی علماء کہتے ہیں اس واو کو کہتے ہیں واو تفسیریہ۔ واو کون سی؟ تفسیریہ۔ اور واو تفسیریہ کا معنی ہوتا ہے یعنی۔ واو تفسیریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی۔ اب معنی کرنا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آگے واو یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سارے معنی کرو یعنی تجھ ہی سے۔ تو عبادت کیا ہے؟ حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا۔ جو حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا یہی تو عبادت ہے۔ اب ایک آدمی حاجت کے لیے حضرت علی کو پکار رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو پکار رہا ہے، قبر پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے بابا ادعو اللہ، میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر حضرت علی کو پکارا تو یہ حضرت علی کی عبادت ہے، اللہ کے محبوب کو پکارا تو یہ اللہ کے محبوب کی عبادت ہے، قبر والے کو سما کے عقیدے سے پکارا یہ قبر والے کی عبادت ہے۔ اور تھا کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یعنی بتا رہی ہے کہ عبادت کا معنی حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا، امداد کے لیے پکارنا، یہی تو عبادت ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے غیر اللہ کی، ہم تو ادب کرتی وسیلہ۔ تو میں نے کہا نام بدلنے سے کام بدل جائے گا؟ ایک چیز کا تم نام بدل دو تو حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں، عبادت کی حقیقت کیا ہے پیغمبر کریم نے بھی بتا دیا۔ عبادت کی حقیقت الدعاء مخ العبادہ، وہ ہے حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، یہی تو عبادت کی جڑ ہے۔ اب جب پکار غیر اللہ کو، کسی قبر والے کو، بڑی امام کی قبر پہ کھڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑ کے یہ عقیدہ رکھ کے کھڑا ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، تو یہی تو موت کے بعد ما فوق الاسباب ہے۔ اس عقیدے سے اللہ کے رسول کو پکارتا ہے، تب بھی یہ کلمے کا منکر ہے، لا الہ الا اللہ کا اور توحید کا منکر ہو گیا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ شرک کیا اور مشرک بن گیا۔ بے شک بے شک۔ نماز تو اختلافی نہیں تھا، نماز تو سارے میرا خیال ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں بے رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایسی قوم بھی ہے۔ فاتحہ پڑھنی ہے مقتدی نے یا نہیں، ایسے بیچارے بھی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ نماز کے کلمات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ تشہد میں بیٹھ گئے، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ، التحیات۔ دیوبندی بریلی جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھو یہ فرقے پیٹ کی پوجا کے لیے ہیں، حق مسئلہ وہ ہے جو کتاب و سنت کا ہو۔ یہ جتنے آپ کے آج فرقے بن رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جناب والے حدیث ہوں، یہ پیغمبر نے تقسیم نہیں کی۔ پیغمبر کریم تو فرما گئے ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت حق والی ہوگی جو میرے طریق اور میرے صحابہ کے طریق پہ چلے گی، کتاب و سنت کے پیچھے چلے گی۔ لوگوں نے فرقے بنا ڈالے، تو خیر کوئی فرقہ بھی آئے پڑھتا تو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اسی کا ترجمہ دیکھ لینا۔ التحی، تین قسم کی عبادت۔ سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ اے زبان والی عبادت، ایاک نعبد کو یاد رکھو۔ لسانی عبادت، زبان والی عبادت، اور زبانی عبادت میں سب سے اول نمبر الدعا، حاجتوں میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، یہ ہے الدعا
یہ ہے التحیات للہ. کیا وعدہ کرتے اللہ؟ میری زبانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، اور والصلوات میرے بدنی عبادتیں سجدہ رکوع قیام یہ بھی للہ صرف اللہ کے لیے. والطیبات اور نظر نیاز منت منوتی مالی عبادتیں یہ بھی کس کے لیے؟ للہ صرف اللہ کے لیے. جب یہ عقیدہ بنتا ہے نا، اب فرمایا اب سلام بھی پڑھ درود بھی پڑھ. اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو نہ درود پڑھنے کی اجازت ہے نہ سلام پڑھنے کی اجازت ہے. درود و سلام وہی پڑھ سکتا ہے جس کا عقیدہ ہو پکاریں سننے والا صرف اللہ، ہر قسم کی حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ، مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ اب سلام پڑھے تب بھی ثواب. اب کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اب درود پڑھے تب بھی ثواب. اسی لیے جو درود والی آیت اللہ نے شروع کی نا، وہاں پر میں یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایک کو درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا. مشرک درود نہیں پڑھ سکتا، اس لیے مشرک نے کہا ہم درود اپنا بنائیں گے، جو پیغمبر نے بتایا تھا وہ نہیں پڑھیں گے. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا او لوگو جو مسئلہ مان چکے ہو، مسئلہ یہی ہے لا الہ الا اللہ کہو تب بھی یہی، ایاک نعبد کہو تب بھی یہی، التحیات للہ پڑھو تب بھی یہی، اللہ الصمد پڑھو تب بھی یہی. مسئلہ ایک ہے. جو یہ مسئلہ مان گیا فرمایا تم درود بھی پڑھو پیغمبر پر اور سلام بھی پڑھو. لیکن کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں وہ درود یا سلام پڑھنے کا حقدار بھی نہیں. اس کی بھی وجہ ہے. درود کو کبھی آپ نے سوچا ہے؟ پہلے نہیں سوچا تو آج سوچ لو. درود ہے کیا؟ درود اللہ سے دعا ہے. امتی دعا کرتا ہے اللہ سے پیغمبر کریم کے لیے. کیا میں کہہ رہا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھو. جو اسلام آباد کے ملا ہیں وہ تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہی نہیں. کچھ چند مولانا انیس الرحمان صاحب جیسے مخلص بزرگ یہ مستثنا ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تو جیب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ تم ناراض ہو جاتی ہو تم تنخواہیں نہیں دیتے. مولوی صاحب کئی مولوی اسلام آباد کے میں نے کہا کہ کیوں نہیں قرآن کا مسئلہ بیان کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم ملازم ہیں، اگر مسئلہ بیان کریں دوسرے دن مسجد سے گئے لوگ سنتے ہی نہیں، تو جو مولوی ملازم بن جائے وہ تمہیں کیسے مسئلہ بتائے گا؟ یہ تو وہی مولوی بتائے گا نا کہ اب تمہارے جیب کی طرف نہ دیکھے. ابھی تم سارے لڑنے لگ جاؤ ہمیں کیا پرواہ، سارے خوش ہو جاؤ تب ہمیں کیا پرواہ. تمہارا مطالبہ ہی نہیں، تمہاری طلب بھی نہیں، نہ ہمیں تمہاری طلب پہ ہم آئے. ہم تو مسئلہ بیان کرنے آئے، تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. تو اکثر مولوی نہیں بیان کرتے. اور انہوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، بہت بڑا جھگڑا کہ نبی کریم علیہ السلام درود سنتے ہیں یا نہیں، ہے نا جھگڑا. بہت سارے مولویوں نے جھگڑا اور لوگوں کو کیا مسئلہ بتایا کہ وہاں سے آپ سنتے ہیں جہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں، یوں کر کے مسئلہ. تو پہلے آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، سب سے پہلے درود کا معنی تو سمجھو، بلکہ اس سے پہلے بھی ذرا درود ہے کیا وہ سمجھو. درود کے 45 صیغے حدیث میں موجود ہیں. 22 صحابہ راوی ہے. 45 صیغے درود کے حدیثوں میں موجود ہے. آپ پہ کس طرح درود پڑھیں، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی. صحابہ عربی دان تھے، فصیح بلیغ تھے. اگر صحابہ اپنی طرف سے درود بناتے ہم وہ لوگ ہیں کہ بایعوا محمدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے.
عہد کیا ہے کس بات پہ؟ علل جہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری جان میں جان ہے توحید کے لیے لڑتے رہیں گے۔ علل جہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری جان میں جان ہے توحید کے لیے جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ یہ تو وہ خندق کھود رہے تھے اور زبان پہ جاری ہو گیا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس طرح کے فصیح بلیغ لوگ جن کو ہزاروں اشعار یاد تھے اور خود کوئی چیز بیان کرتے، نظم کو نثر، نثر کو نظم میں بدلنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر صحابہ درود بناتے تو بہت اچھے اچھے درود بنا سکتے تھے، خصوصاً تمہارے پاکستانی مولویوں سے تو بہتر درود ہوتے۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ نہیں، بس ایک ہی صورت کا ترجمہ کرنا ہے۔ بنا سکتے تھے لیکن صحابہ نے درود بنایا نہیں۔ انہوں نے رسول پاک سے پوچھا ہے کیف نصلی علیک، اللہ کے محبوب آپ بتائیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی عبادت آدمی اپنی طرف سے بنا سکتا نہیں۔ درود عبادت ہے اللہ کی، ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، دعا محمد مصطفیٰ کے لیے ہے اللہ سے، اور اس لیے عبادت اللہ کی ہے۔ تو صحابہ نے بھی اپنی طرف سے نہیں بنایا، صحابہ نے پوچھا ہے۔ آج تو مولوی کہتے ہیں ہمارے بزرگ کو خواب میں فلانا ملا، اس نے درود بتایا، کوئی کہتے جنوں سے سنا، کوئی کہتے فلاں ان کو کہو کہ جو درود اللہ کے محبوب نے صحابہ کو جیتے جاگتے بتایا وہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اور وہ درود 45 سیغے شروع جہاں سے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، سارے پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھا، یہ درود قرآن میں کھڑا ہے سورہ ہود میں، رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، یہ وہاں سے ماخوذ ہے، وہاں انہو حمید مجید یا انکا حمید مجید۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو، درود وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بتلایا، اور آپ نے اسی درود کی گارنٹی دی کہ من صلی علیہ واحدۃ، جو یہ درود ایک مرتبہ مجھ پہ پڑھے گا 10 دفعہ اللہ اس کو جواب دے گا۔ تمہیں تو مولوی بتاتے ہیں نبی پاک جواب دیتی، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ اشرا، ایک مرتبہ جو مجھ پہ اللہم صلی علی محمد کہے گا اس کا 10 دفعہ اللہ جواب دیں گے، 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے۔ اور جو مولویوں نے درود پڑھایا ہے اس کی گارنٹی میرے نبی نے نہیں دی، بے شک کلمات کی بھی گارنٹی نہیں، ثواب کی بھی گارنٹی نہیں ہے، یہ مولویوں کا اپنے۔ اور اب تو اردو میں ماشاءاللہ درود آ گیا ہے، ایک تو ہم سلام پڑھتے ہیں اور جمعے کے بعد گول دائرہ لگا کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک نیا سلام نکلا ہے، کھکڑیوں پر سلام، لیمپوں پہ سلام، تھیٹروں پہ سلام، یہ الیاس قادری کا سلام ہے، نیا سلام ہے۔ اور وہ فیضان مدینہ میرے پاس پڑھی ہے، اس نے اپنی طرف سے پورا سلام بنایا، اور میٹروں پہ سلام، بجلی کے کھمبوں پہ سلام، اور فلانے پہ سلام، تھیٹروں پہ سلام۔ یہ نیا درود آیا جس میں ٹماٹر بھی ہے، گوبھی بھی ہے، آلو بھی ہے، مٹر بھی ہے۔ اب درس قرآن ہے جہاں وہ پورا بیان نہیں ہو سکتا، تو یہ مولویوں نے اپنا بنایا۔ پھر کسی نے کہا
تنجینا ہے، کسی نے کہا درود تاج ہے، کسی نے کہا فلانا ہے، یہ سب تمہارے ملا کے بنائے ہوئے ہیں اور میرے نبی کا بتلایا ہوا درود ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ ہے درود۔ اب درود ہے کیا؟ درود دعائے جو امتی نبی کے لیے مانگتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات سمجھ آ جائے، شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ درود تو ہے ہی نرا توحید پہ مبنی ہے۔ ذرا کرو مانا، اللہم صلی، یا اللہ تو رحمت کر دے۔ اللہم کا کیا مانا؟ یا اللہ تو رحمت کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد کے اصحاب آل ازواج پہ، جس طرح تو نے رحمتیں کی ہیں ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اللہ اللہم بارک، یا اللہ تو برکت کر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آل اصحاب ازواج محمد پہ، جیسے تو نے برکتیں کی تھی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ یہ ہے درود۔ تو درود دعا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہ امتی مانگ رہا ہے، اور یہ جو کہتی ہیں اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اللہ نے درود ہی ایسا مقرر کروا دیا کہ یہ درود پڑھو، اور درود میں کتنی قبروں والوں کا وسیلہ پیش کیا، 5 تن تے 12 تن تے فلانا بابا کوئی بھی نہیں، براہ راست کیا ہے؟ اللہم صلی، اللہ تو رحمت کر، اللہم بارک، اللہ تو برکت دے۔ اب ضد نہ ہو، مسئلہ سمجھنا مقصد ہو، تو درود رسول پاک سے بات ہے یا اللہ سے بات ہے؟ اللہ سے۔ کس سے بات ہے براہ راست؟ اللہ۔ تو اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ یہ مولویوں نے کہاں سے مسئلہ نکالا کہ رسول پاک سنتے ہیں یا نہیں؟ بھائی درود میں تو بات ہی اللہ سے دعا ہے، اور ان ربی لسمیع الدعا، پکار دعا سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو جب رسول سے خطاب ہی نہیں، رسول سے بات ہی نہیں، رسول کے لیے امتی اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے، اللہ سے برکت مانگ رہا ہے، تو جب بات ہی اللہ سے ہے تو اب کتنے فرقے بن گئے مولویوں کے؟ او جی یہاں سے سنتے ہیں یا نہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے سنتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے قانون بیان کر دیا، جس پر موت آ جائے، ما انت بمسمع من فی القبور، جس پہ موت آ جائے نہ وہ قریب سے سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے، جس پہ موت آ جائے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتى، وجہ موت مشتق پہ حکم لگے، مادہ اشتقاق علت بنتا ہے۔ فرمایا جس پہ موت آ گئی تو اب وہ نہ پکار سنتا ہے، نہ قریب سے نہ دور سے، نہ سلام نہ درود۔ توجہ ہے؟ یہ تو قرآن کی 100 کے قریب آیت کھڑی ہے۔ اللہ ان مولویوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کے بعد کوئی سن سکتا، اس لیے کہ اسباب ہی ختم ہو گئے۔ اب کتنا آسانی سے اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ سورہ فاتر 22واں پارہ تے آیت نمبر بھی 22۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو گھروں میں ترجمہ دیکھنا، اور جس مولوی کا مرضی دیکھنا۔ پارہ بھی 22، سورہ فاتر آیت بھی 22۔ فرمایا مثالیں دے کر، ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ ایک بل الظلو، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ بل الظلمات بل النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3۔ اچھا یہ ذرا سمجھ لو، یہ 3 مثالیں سمجھنے کے لیے لندن کی ڈگری ہونی ضروری ہے؟ نہیں۔ یہ 3 مثالیں دی ہیں، ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، اور اندھیرے اور روشنی برابر۔ یہ تینوں دے کر فرمایا جس طرح یہ تینوں مان لیے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں،
سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، تو پھر چوتھی بھی مان جیسے یہ برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے بھی برابر کوئی نہیں، جیندے تے موئے بھی برابر نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ میت بھی ہم نے دیکھے، میت کی بھی دو ٹانگیں، زندہ کی بھی دو ٹانگیں، میت کا بھی ایک سر، زندہ کا بھی ایک سر، میت کے بھی دو ہاتھ، زندہ کے بھی دو ہاتھ، کہ موت سے ہاتھ بڑھ جاتی پاؤں، تو پھر برابر کیوں نہیں؟ فرمایا ہاں یہ ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، پاؤں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے سننے کی، سننے اور دیکھنے ادراک کی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ فرمایا میرے پیغمبر جو قبروں اللہ کو طاقت ہے، جس کو سنا دے، جب سنا دے، جیسے سنا دے، اور ما انت بمسمع، آپ نہیں سنانے والے، آپ نہیں سنا سکتے، من فی القبور، جو قبروں میں دفن ہے۔ میرا بھائی یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور حضرت عائشہ سے لے کے علماء دیوبند کے پہلے مفتی تک سب نے یہی معنی کیا کہ اس آیت کا مطلب ہے کوئی مردہ سنتا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، درود اللہ سے دعا ہے، تو درود کو سننے والا کون ہے؟ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑ، واپس آ جا۔ اللہ الصمد، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ ایک معنی الصمد کا الذی یصمد الیہ فی الحوائج، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا۔ آگے ذکر کیا لم یلد ولم یولد، اس پر ایک سوال ہے کہ اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے، مان لیا۔ لیکن ہم جو پکارتے ہیں بابے کو، ہم جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ جب بات کریں تو اللہ ان کی موڑتا، اللہ ان کی نہیں موڑتا، ان کی رب کے آگے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہیلا ہے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اور تم بھی ذرا سمجھو، جواب یہ ہے کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں مجبوری کی۔ ایک کام میں کرنا چاہتا ہوں تو 3 وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ اور کمزوری اولاد ہے۔ ایک افسر ہے، آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہیں تو اولاد سے اسے مجبور کرواتی ہے، اولاد کی محبت میں وہ مجبور ہے، آپ رابطہ کرتے ہیں اولاد سے۔ اور دوسرا مجبوری ہوتی ہے والدین، ماں باپ۔ ایک افسر کو آپ کہتے ہیں میرا کام کر، وہ نہیں کر رہا، آپ سفارش ڈالتے ہیں ماں کی یا باپ کی، 2۔ اور تیسرا رشتہ دار یا دوست یا بیوی۔ آج کل سب سے بڑی سفارش بیوی کی چلتی ہے، یا دوست کی یا بیوی کی، یہ ہوتی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہو مشرکو، تم نے جو بہانے بنا رکھے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام کروا سکتے ہیں، مجبوریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، یا اولاد کی طرف سے، یا والدین کی طرف سے، یا رشتہ داروں کی طرف سے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد،
اس کی اولاد ہی کوئی نہیں، بلم یولد، اس کو کسی نے جنا ہی نہیں، اس کی ماں باپ ہی کوئی نہیں، بلم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم سر، کوئی کف، کوئی بیوی، کوئی کنبہ، کوئی رشتہ داری، وہ بھی کوئی نہیں، پھر تم کس منہ سے کہتے ہو ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہماری باتیں منوا لیتے ہیں؟ منواتے تو تب کہ یا اولاد مجبور کرے، یا والدین مجبور کریں، یا دوست رشتہ دار تے بیوی مجبور کرے، وہ سارے کنبے قبیلے سے ہی پاک ہے، تو پھر اسے مجبور کر کے منوانے والا پیدا کون ہوا؟ جب پیدا کوئی نہیں ہوا تو اللہ الصمد، مسئلہ یہی کھڑا ہے کہ لوگوں اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔